السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عاطف اور میری شادی کو 5 سال بیت چکے تھے، مگر آج تک ہماری گود نہ بھر سکی تھی۔ عاطف مجھ پر بے حد اعتماد کرتے تھے۔ میں بھانج تھی، مگر میں نے ان سے یہ حقیقت چھپا کر کہہ دیا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر نے بتایا ہے ہمارا بچہ بہت جلد ہو جائے گا، اور عاطف نے بھی میری بات پر یقین کر لیا تھا۔ لیکن اب مجھ میں مزید جھوٹ بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ مسلسل جھوٹ بولتے بولتے میں خود بھی تھک گئی تھی۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اپنے شوہر کو ہر بات سچ سچ بتا دینی چاہیے۔ میں اب انہیں مزید دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کو حقیقت بتانے سے پہلے میں نے ایک بار اپنی امی کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ امی نے کہا، تم اپنے شوہر کی دوسری شادی کروا دو، وہ ہمیشہ تمہارا احسان مند رہے گا اور کبھی تمہیں چھوڑنے کا خیال بھی نہیں کرے گا۔ امی کی یہ بات سن کر مجھے شدید غصہ آیا، دل بھی بہت دکھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ مجھ سے کسی پرانی بات کا بدلہ لے رہی ہوں، کیونکہ میں پہلے ان کی بہت بدنامی کر چکی تھی۔ میں غصے سے بولی، امی، مجھے آپ سے ایسی بات کی ہرگز امید نہیں تھی۔ یہ کہہ کر میں نے غصے میں فون بند کر دیا۔ شام کو جب عاطف گھر واپس آئے، انہوں نے مجھے دیکھتے ہی پوچھا، کیا بات ہے عنایا، تم نے کمرے میں اتنا اندھیرا کیوں کر رکھا ہے؟ میں آہستہ سے بولی، جب میری قسمت ہی اندھیروں سے بھر گئی ہے تو روشنی کا کیا کروں؟ میں تو اندر سے ٹوٹ چکی ہوں۔ عاطف پریشان ہو کر بولے، تم ٹھیک تو ہو؟ ایسی مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔ پھر اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے ہمت کر کے انہیں ساری حقیقت بتا دی کہ میں بھانج ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ آج ڈاکٹر نے میرے تمام ٹیسٹ دیکھ کر یہی کہا ہے کہ اب میری گود کبھی آباد نہیں ہو سکے گی۔ میری بات سن کر چند لمحوں کے لیے عاطف کے چہرے پر اداسی چھا گئی، مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور کہا، کوئی بات نہیں عنایا، میرے لیے تم ہی سب کچھ ہو، مجھے تمہارے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ عاطف کی ان باتوں نے میرے دل کو کچھ سکون دیا اور میرا حوصلہ پھر سے قائم ہو گیا۔ مگر کچھ ہی دن بعد یہ بات میری ساس تک بھی پہنچ گئی اور اس دن سے ان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ ایک دن ہماری پڑوسن گھر آئی ہوئی تھی۔ میری ساس ان سے کہنے لگی، میرے بیٹے کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی تلاش کر دو، میں اس کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پڑوسن نے حیرت سے پوچھا، پہلی بہو کو کیا ہوا جو دوسری شادی کی نوبت آ گئی؟ میری ساس بولی، وہ بیچاری بھانج ہے، ہمیں اپنی نسل بھی تو آگے بڑھانی ہے، اسی لیے اب دوسری شادی ضروری ہے۔ یہ سب سن کر میرے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ جب عاطف گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ عاطف نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے کمرے سے باہر لے گئے اور اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر بولے، امی، عنایا کے علاوہ میں کسی اور عورت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مجھے اولاد سے زیادہ اپنی بیوی عزیز ہے، اس لیے آئندہ میرے سامنے دوسری شادی کا ذکر بھی مت کیجیے گا۔ میری ساس نے ناگواری سے سر جھٹکا اور بولی، میں نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا جو اپنی بھانج بیوی کے اتنے ناز اٹھاتا پھرے۔ مگر عاطف کی باتوں نے میرے دل کو نئی طاقت دے دی۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی کہ اللہ نے مجھے اتنا محبت کرنے والا شوہر عطا کیا ہے۔ میں نے خاموشی سے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا کی کہ عاطف کی یہ محبت ہمیشہ میرے نصیب میں قائم رہے۔ رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ عاطف کے لیے چائے بنا لاؤں۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف گئی تو ساس کے کمرے سے آوازیں آنے لگی۔ اپنا نام سن کر میں وہیں رک گئی۔ اور سے سنا تو وہ اپنی بیٹی سے فون پر کہہ رہی تھی، تم فکر نہ کرو، میں عنایا کو طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔
तुम अभी से आतिफ के लिए कोई अच्छी लड़की तलाश करना शुरू कर दो। ये अल्फाज सुनते ही मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं चाय भर बनाए बगैर ही वापस अपने कमरे में आकर लेट गई। उस वक्त मुझे अपनी अम्मी याद आई, मगर उनका पिछला मशवरा अब भी मेरे दिल को चुभ रहा था, क्योंकि वो भी मेरी सास की तरह मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाना चाहती। फिर भी मैंने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें फोन मिला लिया और बेख्तियार रोने लगी। अम्मी ने फिक्र भरे लहजे में कहा, अनाया बेटी, आखिर तुम कहाँ गुम हो गई थी? क्या अब तुम्हारा मुझसे बात करने को दिल ही नहीं करता? अम्मी की ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि मेरी माँ मेरी जुदाई में इस कदर बेचैन होगी। मैं आहिस्ता से बोली, अम्मी, पहले तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, मगर जिस दिन से मुझे मालूम हुआ है मैं कभी मां नहीं बन सकती, उसी दिन से ऐसा लगता है जैसे हर वक्त मेरे सर पर मुसीबत की तलवार लटक रही हो। कभी मेरी सास पड़ोसन से कहती हैं मेरे बेटे के लिए कोई मुनासिब रिश्ता तलाश करो, तो कभी अपनी बेटी से कहती हैं कि इस बार अपने भाई के लिए अपनी पसंद की बहू लेकर आना। अम्मी, आतिफ बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी खातिर अपनी माँ से भी बहस कर लेता है, मगर आखिर वो भी एक मर्द है। कब तक मुझे अपनी जिंदगी की मलका बनाकर रखेगा? एक ना एक दिन उसे जरूर एहसास होगा कि उसकी जिंदगी में अपनी औलाद भी होनी चाहिए, और फिर वो दूसरी शादी के बारे में सोचने लगेगा। अम्मी ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मुझे अंदाजा है कि तुम इस वक्त किस कर्ब से गुजर रही हो, इसीलिए तो मैंने पहले भी तुम्हें यही मशवरा दिया था कि आतिफ की दूसरी शादी अपने हाथों से करवा दो। आखिर वो अपनी इतनी बड़ी जायदाद बगैर वारिस के तो नहीं छोड़ेगा। उसे नस्ल चलाने के लिए औलाद चाहिए होगी। आज नहीं तो कल वो खुद भी दूसरी शादी का फैसला कर सकता है। अगर उसने अपनी मर्जी से किसी लड़की को पसंद करके शादी कर ली, तो जरा सोचो, फिर तुम्हारी हैसियत क्या रह जाएगी? मेरी बात मानो, किसी शरीफ मगर गरीब घर की लड़की तलाश करो और उससे आतिफ का निकाह करवा दो। वो तुम्हारा लिहाज भी करेगी, तुम्हारी एहसानमंद भी रहेगी, और कभी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगी। अगर उसके बच्चे होंगे तो तुम्हें भी उनकी मां जैसा मुकाम मिल जाएगा। अम्मी की बातें सुनकर मुझे महसूस हुआ कि शायद वो गलत नहीं कह रही। मैंने कहा, अम्मी, अगर आपकी नजर में कोई ऐसी लड़की हो तो जरूर बताइएगा। मैंने फैसला कर लिया है, आतिफ की दूसरी शादी करवाए बगैर अब मेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं। अगरचे ये फैसला मेरे दिल पर क़यामत बनकर गुजर रहा था, क्योंकि मैं खुद अपने हाथों अपने शौहर की शादी करवाने जा रही थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे आतिफ की मोहब्बत पर पूरा यकीन था कि वो दूसरी शादी के बाद भी मेरे लिए पहले जैसा ही रहेगा। यही सोचकर मैंने घर वालों से छुपकर उसके लिए लड़की तलाश करना शुरू कर दी। मैं एक गांव की रहने वाली थी। मेरे वालिद गांव के चौधरी और सरपंच थे, और मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे वालदैन और भाई मुझ पर बेहद मोहब्बत निछावर करते थे। मेरी जिंदगी हर लिहाज से खुशहाल थी, मगर एक कमी हमेशा दिल में चुभती रहती थी, और वो ये, मेरे वालदैन ने बचपन ही में मेरा रिश्ता फिरोज नामी लड़के से तय कर दिया था। फिरोज ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था, जबकि मैं इंटर तक तालीम हासिल कर चुकी थी। हमारे गांव में किसी लड़की का इंटर पास करना भी बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। फिरोज सिर्फ कम पढ़ा लिखा ही नहीं था, बल्कि उसका मिजाज भी अजीब था। मेरे भाई भी ज्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, मगर वो सुलझे हुए और बाइखलाक थे। उन्हें गुफ्तगू करने का सलीका आता था, क्योंकि अम्मी ने उनकी बेहतरीन तरबियत की थी। मगर फिरोज को तो
اچھے اور برے کی تمیز بھی نہ سکھائی گئی تھی۔ گاؤں کی تقریباً ہر دوسری لڑکی کے ساتھ اس کے تعلقات کی باتیں مشہور تھیں، اور اسی وجہ سے مجھے اس سے شدید نفرت ہونے لگی۔ اس کی ایک عادت مجھے سب سے زیادہ ناگوار گزرتی تھی کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ چکر چلانے کے باوجود وہ مجھ سے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا۔ وہ میرے نام لینے کے بجائے مجھے جان کہہ کر پکارتا اور کہتا، جان، تمہارے بغیر میں زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں طنزیہ انداز میں جواب دیتی، جب گاؤں کی ہر لڑکی ہی تمہاری جان ہے تو پھر میرے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہو؟ وہ فوراً کہتا، میں سب سے زیادہ محبت صرف تم سے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ وہ گاؤں کے میلے سے میرے لیے کانچ کی چوڑیاں خرید کر لایا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے وہ چوڑیاں اپنے قدموں تلے روند کر توڑ ڈالی۔ میری اس حرکت پر پہلی مرتبہ میں نے فیروز کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی سختی پر افسوس بھی ہوا، مگر اگلے ہی دن میں نے اسے ایک دوسری لڑکی کے ساتھ گھومتے پھرتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اس منظر کے بعد میرے دل میں اس کے لیے جو تھوڑی بہت ہمدردی پیدا ہوئی تھی وہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب کبھی امی اس بارے میں ابو سے بات کرتی تو وہ یہی کہتے، کوئی بات نہیں، ابھی بچہ ہے، وقت کے ساتھ خود ہی سمجھدار ہو جائے۔ خیر، چند سال پہلے میرے بڑے بھائی نے گاؤں میں ایک اسپتال بنوانے کے لیے درخواست دی تھی۔ انہیں دنوں ایک سرکاری ٹیم گاؤں کا جائزہ لینے آئی۔ زمین کا معائنہ کیا گیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں ایک بڑے اسپتال کی تعمیر شروع ہو گئی تھی۔ ٹیم کے تمام افراد پاپا کے ڈیرے میں قیام کرتے تھے۔ چند ہی دن بعد سب لوگ واپس چلے گئے، مگر ایک شخص ایسا تھا جو وہیں رک گیا۔ اس کا نام عاطف تھا۔ اسے گاؤں کی فضا اس قدر پسند آئی کہ اس نے پاپا سے اجازت لے کر کچھ دن مزید وہیں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر نکلی تو پہلی بار میری نظر عاطف پر پڑی۔ پہلی ہی ملاقات میں وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک سے مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں بھی اسے پسند آ گئی ہوں۔ پھر اگلی بار میں خود اس سے ملنے چلی گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرایا اور بولا، میں بھی آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے اپنا موبائل نمبر دیا۔ میں نے امی کے فون سے اسے کال کی اور یوں ہماری محبت آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ ایک دن اس نے کہا، میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ تب میں نے اسے اپنے منگیتر فیروز کے بارے میں ساری حقیقت بتا دی۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا اور بولا، وہ تو بہت عجیب انسان ہے، میں اس کے ساتھ 2 منٹ بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ تم اس کے ساتھ پوری زندگی کیسے گزارو گی؟ میں نے عاطف سے کہا، تم اپنے گھر والوں کو لے کر میرے گھر رشتہ مانگنے آؤ، شاید میرے ماں باپ کو مجھ پر رحم آ جائے۔ عاطف نے میری بات مان لی، شہر واپس چلا گیا اور پورے 1 ہفتے بعد اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ واپس آیا۔ اس نے باقاعدہ میرا رشتہ مانگا، مگر پاپا نے صاف انکار کر دیا۔ انکار کے بعد میری بے چینی بڑھ گئی۔ میں ہر وقت روتی رہتی تھی۔ امی اور میری بھابھی مجھے تسلی دینے کی کوشش کرتی، مگر میرا دل کسی طرح نہیں سنبھلتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے خود پاپا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میں فیروز سے شادی نہیں کر سکتی۔ پاپا نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، بیٹا، میں فیروز کی ماں سے وعدہ کر چکا ہوں اور اب وہ اس دنیا میں بھی نہیں رہی، میں اسے کیا ہوا وعدہ کیسے توڑ دوں؟ پاپا کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ مجھے سمجھاتے ہوئے بولے، وقت گزرنے کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر عورت اچھی اور وفادار ہو تو وہ بگڑے سے بگڑا انسان بھی سنوار سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی میں نے عاطف کو فون کر دیا۔
میں بری طرح رو رہی تھی۔ اس نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا، تم پریشان مت ہو، میں تمہیں اس طرح برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں ابھی تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اور پھر میں بھی عاطف کے ساتھ شہر آ گئی۔ مجھے معلوم تھا میرے اس فیصلے سے پاپا کی بہت بدنامی ہوگی، مگر میں بے بس تھی۔ عاطف نے مجھ سے شادی کی اور مجھے اپنے گھر لے آیا، لیکن جب اس کی والدہ کو معلوم ہوا کہ وہ مجھے گھر سے بھگا کر لایا ہے، وہ بولیں، بیٹا تم گاؤں کے چودھری کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مجھے ڈر ہے وہ کہیں تمہیں نقصان نہ پہنچا دے۔ عاطف اگرچہ ایک خوشحال اور امیر گھرانے کا بیٹا تھا، مگر اس کی ماں پرانے خیالات رکھتی تھی۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکی کو دل سے بہو کے طور پر قبول نہیں کیا۔ وہ میرے اور عاطف کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی رہی، مگر عاطف ایک بہترین شوہر ثابت ہوا۔ زندگی کے ہر مشکل موڑ پر اس نے میرا ساتھ دیا اور ہمیشہ مجھے عزت اور محبت دی۔ یہ بھی ایک طرح سے خدا کا کرم تھا کہ میرے والد اور بھائیوں نے میرا پیچھا نہیں کیا، ورنہ شاید میری زندگی عذاب بن جاتی۔ خیر، میرے لیے زندگی اب بھی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، کیونکہ مجھ میں جان چکی تھی کہ میں ایک بھانج لڑکی ہوں اور کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ اکثر میرے دل میں یہی خیال آتا کہ کہیں میرے ساتھ ہونے والا یہ سب میرے ماں باپ کی بد دعا کا نتیجہ تو نہیں۔ بہرحال میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی خود کرواؤں گی۔ میں اپنی ساس کی ضد کی وجہ سے اپنا گھر اجڑتا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اسی مقصد کے لیے میں نے خاموشی سے محلے کی ایک عورت کو کچھ رقم دے کر اپنا رازدار بنا لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے لیے کسی غریب، مجبور اور شریف لڑکی کا رشتہ تلاش کرو، مگر اس بات کی خبر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔ چند دن بعد اس عورت نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ اس نے میرے سامنے ایک لڑکی کی تصویر رکھ دی۔ تصویر دیکھتے ہی میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ میری اسکول کی زمانے کی پرانی سہیلی تھی۔ وہ عورت بولی، یہ لڑکی یتیم ہے اور اپنے چچا کے گھر رہتی ہے۔ اس کی چچی چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس کا گھر بس جائے۔ میں نے تصویر دیکھتے ہی کہا، آنٹی، میں اپنے شوہر کی شادی اس لڑکی سے ہرگز نہیں کروا سکتی۔ ذرا اس کا حسن تو دیکھیں، میرا شوہر تو اس پر فدا ہو جائے گا۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، بیٹی ایسا اچھا رشتہ بار بار نہیں ملتا، اسے ہاتھ سے مت جانے دو۔ یہ بہت سیدھی، نرم مزاج اور تمہاری عزت کرنے والی لڑکی ہے، ہمیشہ تمہارے سامنے جھکی رہے گی۔ میرا دل کسی صورت راضی نہیں تھا، مگر آخر کار میں نے مہنور نامی اس لڑکی کا رشتہ منظور کر لیا۔ تصویر لے کر جب میں گھر پہنچی تو سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ میرا شوہر صوفے پر بیٹھا تھا، جبکہ میری ساس اور نند اس کے سامنے بیٹھی۔ میری نند کہہ رہی تھی، بھائی آخر آپ ایک بھانج عورت کے ساتھ کب تک زندگی گزاریں گے؟ میں اور امی آپ کے لیے ایک بہت اچھی لڑکی دیکھ چکے ہیں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ عاطف نے سخت لہجے میں جواب دیا، اب بس بھی کریں آپ دونوں، میں نے پسند کی شادی کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا کہ ہر وقت مجھے تانے دیے جائیں۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ عنایا کے علاوہ میں کسی کو اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ وہ میری شریک حیات ہے اور آخری سانس تک وہی رہے گی۔ میری ساس اور نند کی باتوں نے اگرچہ میرے دل کو زخمی کر دیا تھا، لیکن عاطف کی یہ باتیں میرے لیے حوصلے کا سبب بن گئی۔ میں خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد عاطف بھی میرے پیچھے آ گیا۔ اس نے نرمی سے کہا، امی کی باتوں کو دل پر مت لیا کرو۔ میں نے دھیرے سے کہا، عاطف آپ دوسری شادی کر لیں۔ میری یہ بات سن کر وہ چونک گیا اور فوراً بولا، میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، میں خود آپ کو اجازت دے رہی ہوں، لیکن ایک شرط ہے، شادی صرف میری پسند کی لڑکی سے ہوگی۔
امی کی پسند سے نہیں، عاطف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے علاوہ میں کسی کو قبول نہیں کر سکتا، چاہے وہ تمہاری پسند ہو یا امی کی، میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے بچوں کی خواہش ہے، اگر آپ کی دوسری شادی ہو جائے گی اس گھر میں بچوں کی رونق آ جائے گی، اور شاید میری اداس مامتا کو بھی کچھ سکون مل جائے۔ عاطف نے صاف انکار کر دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ میں وہیں بیٹھی دیر تک روکتی رہی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ مجھے بچوں سے زیادہ عاطف کو کھونے کا خوف تھا۔ اسی ڈر نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ کچھ دن تک ہمارے درمیان خاموشی اور ناراضی رہی، مگر آخر کار میں نے آنسوؤں اور منت سماجت سے عاطف کو دوسری شادی پر آمادہ کر ہی لیا۔ مگر اس فیصلے نے میرے دل کو کبھی خوشی نہیں دی۔ ماہنور میری پرانی سہیلی تھی۔ جس دن وہ میری سوتن بن کر میرے گھر آئی، اس دن میری ساس نے خوب شور مچایا۔ انہوں نے عاطف سے بھی سخت جھگڑا کیا اور کہا، کم از کم دوسری شادی تو میری پسند سے کر لیتے۔ ساس کو اس حال میں دیکھ کر شاید مجھے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر اس رات میرے لیے ہر لمحہ آگ کا انگارہ بن گیا۔ میں پوری رات روتی رہی، یہی سوچ میرے دل کو چھلنی کر رہی تھی کہ جس شخص کی نگاہوں میں ہمیشہ صرف میرے لیے محبت ہوتی تھی، آج وہ کسی اور کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوگا۔ جس کی باہوں میں اب تک صرف میں نے سکون پایا تھا، آج انہی باہوں میں کوئی اور سکون پا رہی ہوگی۔ یہی خیال میری پوری رات کی نیند، سکون اور چین سب کچھ چھین لے گیا تھا، اور میں صبح تک برقراری میں کروٹیں بدلتی رہی تھی۔ خیر، جب کسی طرح صبح ہوئی تو میں جلدی سے اپنے کمرے سے نکل آئی، کیونکہ میں عاطف سے ملاقات کرنا چاہتی تھی، مگر وہ تو دن کے 12 بج جانے پر بھی کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں نے اپنی سوتن سے پوچھا تو وہ کہنے لگی، عاطف تو سو رہے ہیں۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، بولی، تم نے اسے جگایا نہیں؟ تب وہ رونے لگی اور بولی، عاطف نے مجھے کہا ہے کہ انہوں نے یہ شادی صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کی ہے، اور اب میں کسی بھی طرح ان پر اپنا حق نہ جتاؤں تو وہ مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میں انہیں جگانے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ اگر انہوں نے مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں پھر سے اپنی چچی کے گھر جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری چچی مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ رشتے کرانے والی آنٹی نے سچ میں بہت ہی مجبور سی لڑکی مجھے ڈھونڈ کر دی تھی۔ میں نے سوچا کہ عاطف مجھ سے ناراض ہوں گے، خود ہی جب منہ ٹھیک ہو جائے گا تو کمرے سے باہر نکل آئیں گے، مگر میری یہ غلط فہمی تھی۔ عاطف کی شادی کو آج تیسرا دن تھا، مگر وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ مجھے اب عجیب سے خیال ستانے لگے تھے، اس لیے جب ایک دن ماہنور کچن میں بزی تھی، میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عاطف اپنے موبائل میں بزی تھا۔ قدموں کی آواز سن کر بولا، آ گئی میری پیاری ماہنور۔ یہ لفظ ہتھوڑے کی طرح میرے سر پر آ کر لگے تھے۔ میں واپس انہی قدموں سے لوٹ آئی تھی کہ صرف 3 دنوں میں ماہنور نے عاطف کو اپنا بنا لیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، میرا دل بہت ہی تڑپ رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، تبھی پتا چلا کہ میری تو نند بھی آئی ہوئی تھی۔ میری ساس اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، دیکھا تمہاری ماں کتنی سیانی ہے۔ میں نے ایک ہی چال چلی، سانپ بھی مر گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ انایا بیچاری کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ اس نے اپنے شوہر کی شادی جس لڑکی سے کروائی ہے وہ میری پسند کی لڑکی تھی، اور پھر عاطف بھی ماہنور پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا تھا۔ یہ سب تو اس لالچی عورت کی وجہ سے ہوا ہے جس نے انایا کو بے وقوف بنایا تھا۔ یہ سب سن کر میرا دل پھٹنے لگا تھا۔ میری ساس آگے بولی، میں انایا کو کھانے میں
بچہ نہ ہونے والی اتنی گولیاں کھلائی ہیں کہ اب وہ سچ میں بانجھ ہو چکی ہے۔ یہ لفظ پتھر بن کر میرے جسم پر برس رہے تھے۔ میں جلدی سے اپنے شوہر کے کمرے کی طرف گئی تاکہ اسے بتا سکوں کہ آپ کی ماں اور بہن کی باتیں سنیں، انہوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا ہے۔ جب میں عاطف کے کمرے کی طرف گئی، وہ مہنور سے کہہ رہا تھا، میں نے جذبات میں آ کر بہت ہی غلط فیصلہ کر لیا تھا۔ جب میں عنایا کو بھگا کر لایا تھا، شادی کے کچھ ہی وقت بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عنایا کے بھائیوں کو پتہ چل چکا تھا کہ وہ میرے ساتھ آئی ہے، اس لیے وہ مجھے فون کر کے دھمکاتے رہتے تھے کہ ہماری بہن گھر سے بھاگی ضرور ہے، مگر اب بھی وہ اکیلی نہیں ہے۔ اگر تم نے ہماری بہن کا خیال نہیں رکھا تو تمہارا انجام برا ہوگا۔ میں وہاں رہ کر آیا تھا، مجھے پتا ہے وہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، اس لیے میں اس کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب امی نے محلے کی ایک عورت کے ساتھ مل کر میری بیوی کو پاگل بنایا اور اسی کے ہاتھوں میری شادی تمہارے ساتھ کروا دی، اور میری جان تم بھی مجھے پہلی ہی نظر میں بھاگ گئی ہو۔ زندگی بھر تم اب میرے ساتھ رہو گی۔ ہائے، میں یہ کیا سن رہی تھی؟ یہ وہی عاطف تھا جس کی وجہ سے میں نے خود کی زندگی داؤ پر لگا دی۔ میں دبے قدموں کے ساتھ عاطف کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ اسے شاید امید نہیں تھی کہ میں اس کا راز اتنی جلدی جان جاؤں گی۔ میں بولی، عاطف، اگر چھوڑنا ہی تھا تو یوں ہی چھوڑ دیتے مجھے۔ بھانج بنانا ضروری تھا کیا؟ کسی انسان سے خدا کی دی ہوئی سوغات چھین لینا اس کا خون کر دینے کے برابر ہوتا ہے۔ تم سب نے مل کر مجھے بے موت مار دیا۔ اتنا کہہ کر میں اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے آیا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، مگر میں نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر اسی رات میں عاطف کے گھر سے اور اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی تھی۔ میں اب ایک یتیم خانے میں رہتی ہوں۔ میں نے عاطف سے ابھی تک طلاق نہیں لی ہے، کیونکہ اب مجھے کسی بھی مرد پر یقین نہیں تھا۔ تو پھر طلاق لینے کا کیا فائدہ؟ میں امی سے فون پر بات کر لیا کرتی ہوں، وہ مجھ سے ملنے بھی آتے ہیں، وہ مجھے گھر لے جانا چاہتی ہیں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ میں اپنے بھائیوں اور اپنے باپ کا سامنا کر سکوں۔ ایک دن اپنی قسمت پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی باہر بیٹھا گارڈ میرے پاس آیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، میڈم جی، یہ لفافہ ایک آدمی آپ کے لیے دے کر گیا ہے۔ اس لفافے پر نظر پڑتے ہی مجھے پہلا خیال عاطف کا آیا تھا، اور اس خیال کے ساتھ ہی بے تحاشا نفرت میرے دل میں آ گئی۔ اب تو مجھے عاطف کے نام سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ خود پر ہنسی آتی تھی کہ کبھی میں نے عاطف کو دل و جان سے چاہا تھا۔ جی چاہا کہ وہ لفافہ اٹھا کر ابھی باہر پھینک دوں، اور اپنے اس خیال کو پورا کرنے کے لیے میں آگے بڑھی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا، عاطف میرے لیے اتنا کب سے مہربان ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کوئی گفٹ بھیجے؟ وہ تو اپنی مہنور میں کھویا ہوا ہے، اور جو کچھ اس نے اور اس کی ماں نے میرے ساتھ کیا، اس کے بعد تو میں عاطف سے کسی بات کی امید ہی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے وہ لفافہ اس گارڈ سے لے لیا، اور اندر کمرے میں بیٹھ کر جب لفافہ کھولا تو میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی تھی، کیونکہ اس میں وہی رنگ برنگی کانچ کی چوڑیاں تھیں جو کبھی مجھے فیروز نے دی تھی۔ ان چوڑیوں کو دیکھتے ہی فیروز کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا تھا۔ ہو نہ ہو یہ چوڑیاں مجھے فیروز نے بھیجی تھی۔ میں فوراً دروازے کی طرف بھاگی تھی اور گارڈ سے پوچھا، یہ چوڑیاں تمہیں کس نے دی؟ اس نے بتایا کہ جس آدمی نے یہ چوڑیاں دی تھیں وہ کب کا جا چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس آدمی نے کہا تھا کہ اگر عنایا میڈم ان چوڑیوں کو توڑ دے تو تم
ان کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں کو سنبھال کر رکھ لینا اور مجھے دے دینا۔ یہ ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑے میری پوری زندگی کی جمع پونجی ہیں۔ میری آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ لوفر اور لاپرواہ فیروز کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا تھا۔ کیا فیروز کو اب میں یاد تھی؟ کیا فیروز اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ لیکن میں اب کسی پر یقین نہیں کر سکتی تھی۔ میں کانچ کی چوڑیوں کو ہاتھ میں تھامے واپس کمرے میں آ گئی تھی، اور اگلے دن جب میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے فیروز کے بارے میں پوچھا تھا، اور فیروز کے بارے میں جو کہانی مجھے میری ماں نے سنائی اسے سن کر میرا دل تڑپ اٹھا تھا۔ ماں نے بتایا کہ جس دن تم عاطف کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی اس دن فیروز بہت رویا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا گاؤں اپنا دل تھام کے رہ گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر بس انایا انایا پکار رہا تھا۔ ماں نے مزید مجھے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد فیروز ایک دم سے بدل گیا تھا۔ اس نے اپنے باپ کی ساری زمینیں بیچ کر گاؤں میں ایک اسکول قائم کیا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ تم اسے صرف اس لیے چھوڑ کر چلی گئی کیونکہ وہ ان پڑھ تھا۔ یہی سوچ کر اس نے اسکول میں اساتذہ رکھ کر گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دلوانا شروع کر دی تھی۔ ساتھ ہی شہر میں اپنا ایک کاروبار بھی شروع کیا تھا جو آہستہ آہستہ بہت کامیاب ہوتا گیا، اور اب اس کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن جتنا زیادہ اس کے پاس آیا اتنا ہی زیادہ وہ غریبوں پر خرچ کرتا رہتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا میں اتنی دولت اپنے پاس رکھ کر کیا کروں گا جب میری انایا ہی میرے پاس نہیں رہی۔ نہ وہ ہنستا تھا نہ زیادہ بولتا تھا، بس خاموش رہ کر ہر وقت اپنے ہی خیالوں میں گم رہتا تھا۔ جب تمہارے پاپا اور میں اسے دیکھتے ہیں ہمیں یہی احساس ہوتا ہے کہ اس کی حالت کی ذمہ دار ہماری اپنی بیٹی ہے۔ ماں کی زبانی فیروز کے بارے میں یہ سب سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں جلد از جلد فیروز سے ملنا چاہتی تھی۔ نہ جانے کیوں میرا دل بے اختیار اس سے ملنے کے لیے مچل اٹھا تھا۔ میں نے امی سے کہا، امی میں ایک بار فیروز سے ملنا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر امی کی آنکھوں میں ایک امید سی چمک اٹھی تھی۔ وہ کہنے لگیں اگر تم چاہو تو فیروز کے ساتھ نئی زندگی کا آغاز بھی کر سکتی ہو۔ وہ آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مگر اب میں کہاں فیروز کے قابل تھی۔ میں ایک بھانج اور شادی شدہ عورت تھی۔ البتہ میں صرف ایک بار اس سے مل کر اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی کہ میں اس کی سچی محبت کو پہچان نہ سکی تھی، اور عاطف کو ہیرا سمجھ کر دراصل پتھر سے اپنا سر ٹکرا بیٹھی تھی۔ میں فیروز کے گھر پہنچ گئی تھی، اور اس وقت فیروز گھر پر موجود نہیں تھا۔ نوکر نے مجھے باہر والے ہال میں بٹھا دیا تھا۔ کافی دیر گزر گئی تھی مگر فیروز ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ آخر میں نے نوکر سے پوچھا اور فیروز کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا اور ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے یہ کسی بہت پڑھے لکھے انسان کا کمرہ ہو۔ پھر اچانک میری نظر ایک ایسی چیز پر پڑی، میرا دل وہیں تھم کر رہ گیا تھا۔ سامنے دیوار پر شیشے کے فریم میں انہی ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیوں کے ٹکڑوں سے انایا لکھا ہوا تھا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ فیروز مجھ سے اسی وقت سے اتنی محبت کرتا تھا، مگر میں اس کی محبت کو کبھی سمجھ ہی نہ سکی۔ جب اس نے پہلی بار مجھے وہ چوڑیاں تحفے میں دی تھی میں نے انہیں اپنے قدموں تلے روند کر توڑ دیا تھا، مگر اس نے انہیں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو آج تک سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، اور مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ فیروز میرے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ جب اس نے آہستہ سے انایا کہہ کر پکارا تو میں چونک کر پلٹی تھی۔ وہ تو بالکل پہچان میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے پرواہ اور آوارہ سا فیروز کہیں گم ہو چکا تھا۔
میرے سامنے ایک باوقار اور وجیحہ نوجوان کھڑا تھا، جسے دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کبھی ان پڑھ تھا۔ میں روتے ہوئے بے اختیار فیروز کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس لمحے میں اپنی تمام حدیں بھول گئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد نہ رہا تھا کہ میں شادی شدہ ہوں اور فیروز سے اب میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا۔ فیروز کافی دیر تک خاموشی سے کھڑا رہا تھا اور میں اس کے سینے سے لگی سسکتی رہی تھی۔ میرے لبوں سے بار بار صرف یہی الفاظ نکل رہے تھے، فیروز مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، شاید اسی لیے اللہ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی۔ بہت دیر بعد فیروز نے میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کبھی قصوروار ٹھہرایا ہی نہیں تھا، غلطی تو میری تھی جو میں تمہاری امیدوں پر پورا نہیں اترا تھا۔ میں آنسو پونچھتی ہوئی فیروز کے سینے سے الگ ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد فیروز بولا، میرے دل کے دروازے ابھی بھی تمہارے لیے کھلے ہوئے ہیں، میرے دل میں تمہارے سوا کوئی اور لڑکی نہیں ہے، چاہو تو جھانک کر دیکھ سکتی ہو۔ ایک پل کے لیے فیروز کے چہرے پر وہی شرارت ابھر آئی تھی جو اب سے 5 سال پہلے والے لاپرواہ سے فیروز کے چہرے پر ہوا کرتی تھی۔ میں نے روتے ہوئے کہا، فیروز اب میں تمہاری محبت کے قابل نہیں ہوں، میں عاطف کی بیوی اور ایک بھانج عورت ہوں۔ اس نے کہا تھا کہ انایا تم میرے لیے اب بھی وہی 5 سال پہلے والی انایا ہو جسے میں بے تحاشا محبت کرتا تھا اور آج بھی اتنی ہی محبت کرتا ہوں۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم شادی شدہ اور بھانج ہو، لیکن میں اتنی خود غرض نہیں ہو سکتی کہ فیروز کی زندگی میں روشنی بھرنے کے بجائے اس کی زندگی میں اندھیرا بھر دیتی۔ میں اسے بچوں کی خوشی نہیں دے سکتی تھی اور عاطف نے مجھے جو زخم دیا تھا وہ ابھی تازہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اب کسی مرد پر یقین نہیں کر رہا تھا۔ مرد مرد ہی ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فیروز کو بھی کل بچوں کی چاہت ہونے لگے اور وہ مجھ سے نظریں چرا لے۔ میں روتی ہوئی باہر بھاگ گئی تھی اور اپنی ممی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر واپس آ گئی تھی۔ میرے پاپا اور میرے بھائیوں نے بھی میری حالت دیکھتے ہوئے مجھے معاف کر دیا تھا۔ اگلے دن پھر فیروز میرے پاس آیا تھا۔ اس نے اداسی بھرے لفظوں میں کہا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ میری محبت اتنی کھوکھلی ہے۔ خدا نے مجھے دوسری بار موقع دیا اور تب بھی تم نے میری محبت کو ٹھکرا دیا۔ اگر آج بھی تم نے میری محبت کو نہیں اپنایا تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، کبھی لوٹ کر تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں میری محبت قبول ہے تو تم انہیں پہن کر باہر آ جانا، نہیں تو انہیں توڑ کر ان کے ٹکڑے میرے پاس لے آنا۔ یہ کہہ کر فیروز وہ کانچ کی چوڑیاں میرے بیڈ پر رکھ کر چلا گیا تھا۔ میں بہت دیر تک ان کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی رہی تھی۔ خدا نے مجھے دوسرا موقع دیا تھا، ایک سچے پیار کو پانے کا موقع دیا تھا، اور اب میں اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے وہ کانچ کی چوڑیاں اٹھائیں اور اپنے ہاتھوں میں پہن لی۔ جب میں باہر نکل کر آئی تو فیروز ممی کے ساتھ باتوں میں بزی تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ پیچھے کر رکھے تھے۔ مجھے باہر آتے دیکھ کر فیروز کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں چوڑیوں کے ٹکڑے کر کے لے کر آئی ہوں، اور جب میں اس کے سامنے آ کر اپنے ہاتھ سامنے کیے تھے وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے ممی کا لحاظ کیے بنا میرے ہاتھوں کو چوم لیا تھا۔ میں نے کھانس کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ اس نے جلدی سے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ میں ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ میری طرف سے ہاں ہوتے ہی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ادھر میرے بھائیوں اور باپ نے عاطف سے طلاق لینے کے لیے کورٹ میں عرضی دے رکھی تھی۔ 1 ہفتے میں ہی میرا اور عاطف کا طلاق ہو گیا تھا، اور میری شادی میری عدت پوری ہونے کے بعد فیروز سے ہو گئی۔
میرے ماں باپ نے میری شادی بہت ہی دھوم دھام سے کی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شادی میری پہلی شادی ہے۔ شادی کی خوشی کیا ہوتی ہے وہ مجھے اب محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے تو میں عاطف کے ساتھ بس کورٹ میرج کی تھی۔ سہاگ کی سیج پر بیٹھی میں فیروز کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں کہیں بھی عاطف کی پرچھائی نہیں تھی، بس فیروز کے نام سے ہی دل دھڑک رہا تھا۔ اور جب فیروز کمرے میں آیا تھا میں اور بھی سمٹ کر بیٹھ گئی تھی، اور جب فیروز نے مجھے باہوں میں بھرتے ہوئے میرے کان کے پاس اپنا منہ لے جا کر مدہوش لہجے میں کہا کہ صرف تم میری تم صرف میری ہو، میں نے شرما کر اپنا سر فیروز کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ فیروز نے بھی کس کر مجھے باہوں میں بھر لیا تھا۔ فیروز کے ساتھ زندگی اتنی حسین ہو جائے گی کبھی سوچا نہیں تھا۔ آج مجھے فیروز کی محبت کے سائے میں پورا 1 سال گزر چکا تھا۔ میں فیروز کو اپنی اور عاطف کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ فیروز نے میرا علاج کروانا شروع کر دیا تھا، اور ڈاکٹر نے امید دلائی تھی کہ علاج کے بعد میں ماں بن سکتی ہوں۔ اور ایک دن مارکیٹ میں شاپنگ کرتے ہوئے میری ملاقات عاطف سے ہوئی تھی، لیکن عاطف کے چہرے پر ذرا بھی رونق نہیں تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ میرے پاس آیا، مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی تھی۔ کہنے لگا، عنایا، میں نے اور میری ماں نے تمہارے ساتھ جو کیا اس کی سزا خدا نے مجھے دے دی ہے۔ میری ماں پیرالائز ہو گئی ہے اور وہ بستر پر پڑی رہتی ہے۔ میری ماں کو پوتا کھلانے کی بہت جلدی تھی، اور جب شادی کے 1 سال بعد بھی ماہنور حاملہ نہیں ہوئی، میں نے اور ماہنور نے اپنے ٹیسٹ کروائے، جس میں ماہنور کی رپورٹ نارمل تھی، لیکن میری رپورٹ میں آیا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اب ماہنور دن رات مجھے بھانج ہونے کے تانے دیتی ہے۔ عنایا، مجھے تمہاری محبت بہت یاد آتی ہے، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری زندگی سے جا چکی ہو، لیکن بس ایک کام کر سکتا ہوں، تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں۔ اگر تم معاف کر سکتی ہو تو پلیز ضرور کر دینا۔ ہو سکتا ہے تمہارے معاف کرنے سے میری زندگی میں آئے ہوئے دکھ تھوڑے سے کم ہو جائیں۔ میں نے کس کر فیروز کا ہاتھ پکڑا اور فیروز کی طرف دیکھتے ہوئے عاطف سے کہا تھا کہ عاطف، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ جب خدا نے تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے دی تو پھر بھلا میں کون ہوتی ہوں تمہیں سزا دینے والی؟ اتنا کہہ کر میں آگے بڑھ گئی تھی۔ عاطف ہارے ہوئے جواری کی طرح مجھے دیکھتا رہا تھا، اور میں فیروز کا ہاتھ تھامے آگے بڑھتی جا رہی تھی، جہاں آگے زندگی میں فیروز کی سنگت میں رہ کر ڈھیروں خوشیاں میری منتظر کھڑی تھی۔ دعا ہے کہ اللہ ہر بہن بیٹی کو نیک اور مخلص شوہر عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔